نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فعل ہم کر رہے ہیں اور فعل کے اندر ہم نے فعل ماضی فعل مضارع کیا اور پچھلے کلاس کے اندر ہم نے فعل امر اور فعل نہیں بھی ہم نے کیا. فعل امر اور فعل نہیں کے حوالے سے دو چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ فعل امر ہو یا فعل نہیں ہو. فعل مضارع سے بنتا ہے اور فعل مضارع کے حاضر کے صیغے سے بنتا ہے. بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ مضارع کو پہلے اخف کر دیا جائے. اخف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مضارع کے اوپر جو لام کلمے پہ اگر پیش جو آتی ہے اس کو ساکن کر دیا جائے اور وہ کلمہ جس کے اوپر نون اعرابی آتی ہے. نون اعرابی کس پہ آتی ہے؟ مثنیٰ کے چاروں کلمے میں آتی ہے، جمع مذکر کے دونوں کلموں میں آتی ہے اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں آتی ہے. اس کے نون اعرابی کو ہٹا دے تو اخف ہو جاتا ہے. فعل امر کے اندر اخف کرنے کے بعد دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کی علامت مضارع کو ہٹا دیں. اگر صیغہ پڑھنے میں آ جائے، اگر پڑھنے میں آ جائے تو فعل امر تیار ہے. اگر پڑھنے میں نہ آئے تو اس پہ حمزۃ الوصل لگاتے ہیں. حمزۃ الوصل کے اوپر جو حرکت لگے گی وہ عین کلمے کے مطابق لگے گی. اب اس کے دو طریقے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ایک طریقہ کار تو یہ کہ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ عین کلمے پہ پیش ہے تو پیش لگے گی ورنہ زیر لگے گی. دوسرا طریقہ گرامیٹیکلی یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ صیغے جو باب نون، باب نصرہ اور باب کاف کرما سے بنتے ہیں اس کے اوپر پیش آئے گی اور باقی چاروں باب کے اندر زیر آئے گی. اگر فعل نہیں بنانا ہو تو فعل نہیں کے اندر بھی حاضر کے صیغوں سے بنے گا. اس سے پہلے اخف کریں گے اور اخف کرنے کے بعد اس علامت مضارع سے پہلے سے لا لگا دیں گے تو اس کے اندر فعل نہیں کا مفہوم بن جائے گا. اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو پوچھیے، نہیں تو انشاءاللہ آگے جی جی کسی کے پاس کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں. اچھا جی، امر کہتے ہیں کسی کام کا حکم دینا، کسی چیز کا مشورہ دینا، کسی چیز کی نصیحت کرنا، کسی چیز کی درخواست کرنا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا صیغہ ہے، اس طرح سے اس کا معنی لیتے ہیں. لیکن عموماً جب ہم گرامر کے طور پہ امر کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی چیز کے حکم کی بات کر کے آپ کو اس چیز کو سمجھاتے ہیں. اور امر کا صیغہ جو ہے وہ حاضر کے صیغوں کے ساتھ بنتا ہے. جو ظاہر ہوتا ہے، جو موجود ہوتا ہے، اس کو دیا جاتا ہے امر کا صیغہ. لیکن بعض دفعہ یہ امر کا صیغہ غائب کے صیغے اور متکلم کے صیغے کو بھی دیا جاتا ہے اور ایسے صیغے کو، ایسے امر کو لام امر کہتے ہیں. یہ جو لام امر ہوتا ہے یہ دراصل خواہش کے لیے ہوتا ہے. یہ خواہش کے لیے ہوتا ہے. لام امر استعمال ہوتا ہے خواہش کے لیے اور اسی لیے اس کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کے اندر آپ خواہش کی یا چاہنے کی کا مفہوم پیدا کرتے ہیں. خواہش کا یا چاہنے کا مفہوم پیدا کرتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں یفعلو. یفعلو کا کیا معنی ہے؟ یفعلو کا کیا معنی ہے؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا. وہ کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے. غائب کا صیغہ ہے. لام امر استعمال ہوگا غائب کے لیے اور متکلم کے لیے. غائب کے لیے استعمال ہوگا یعنی تھرڈ پرسن کے لیے اور فرسٹ پرسن کے لیے متکلم کے لیے. یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. ٹھیک ہے. میں اس کو لام امر دینا چاہتا ہوں، میں خواہش کا مفہوم اس میں پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو میں کیا کروں گا، اس علامت مضارع سے پہلے تو میں نے دو کام کرنے. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میں نے مضارع کو اخف کر دینا. مضارع اخف کیسے ہوگا؟ لام کلمہ ساکن ہو جائے. لام کلمہ ساکن ہو جائے. یہ ہو جائے گا یفعل.
اور میں نے اس سے پہلے لام لگا دینا ہے, علامت مضارع سے پہلے لام لگا دینا ہے کسرہ کے ساتھ, لام میں نے لگا دینا ہے کسرہ کے ساتھ, تو یہ ہو جائے گا لیفعل. لیفعل کا ترجمہ آپ کریں گے اسے چاہیے کہ وہ کرے, اسے چاہیے کہ وہ کرے. ٹھیک ہے جی, بس یہ چیز سمجھ لیں کہ لام امر کرنے کے لیے, لام امر کس کے لیے آتا ہے؟ لام امر خواہش کے لیے آتا ہے, تھرڈ پرسن کے لیے اور فرسٹ پرسن کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی, لام امر بنتا ہے کس طرح سے؟ لام امر کو مضارع سے بنے گا, مضارع کے غائب اور متکلم کے سیغے سے بنے گا. بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اخف کر دیں, پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ اخف کر دیں, اور دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ علامت مضارع سے پہلے لی لگا. ایک آپ نے لی پڑھا ہے لام جارہ, ایک لی آپ نے لام جارہ پڑھا ہے. الٹیمیٹلی اب آگے فیوچر میں جا کے دیکھیں گے کہ لی, یہ لی بطور لام جارہ ہی استعمال ہوگا, لیکن ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھول جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک لی آج ایک اور ہم لی پڑھیں گے, وہ بھی کچھ کرے گا لیکن وہ بطور لام جارہ استعمال ہوگا. لیکن ذہن میں رکھیں کہ اب آپ کو لی دو قسم کے آگے. ایک لی وہ ہے جو اسم کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو جارہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, لیکن یہی لی ابھی فعل کے ساتھ داخل ہوا, فعل مضارع کے ساتھ داخل ہوا تو وہ لام امر کا کام کرتا ہے. ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ خواہش کا کرتے ہیں, اسے چاہیے کہ وہ کرے. سر میں ایک سوال کر لوں تھوڑا سا ہٹ کے, لیکن ہے لام کی متعلق. جی جی پوچھیے. سر جب ہم لام جارہ کو اسماء استفہام کے ساتھ لگاتے ہیں تو لیمن بنتا ہے, تو جب وہ استعمال ہوگا جملے کے بیچ میں, جیسے آپ نے ایک آیت دی تھی اسجد لیمن خلقت طینا, تو وہاں اسماء استفہام اور حرف جارہ مل کے کیا بن رہے تھے؟ وہ استفہام ہی بنے گا, استفہام ہی بنے گا. تو استفہام وہ ہی بنے گا. جو من تھا وہ موصولہ ہوگا کیا؟ نہیں, ہاں استفہام ہی بنے گا نا, موصولہ کیوں بنے گا؟ استفہام بنے گا. ترجمہ کیا کیا آپ نے اس کا لیمن کا؟ سر اس کے لیے, ہاں کس کے لیے, کس وجہ سے, کس وجہ سے, جی جی جی, کس وجہ سے, تجھے اچھا کس نے روکا, کس لیے, کس وجہ سے, کس چیز نے روکا. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ پھر تو یہ نہ مرکب جاری بھی نہیں بنے گا, یہ موصولہ. مرکب جاری, میں نے آپ سے کہا تھا کہ حروف استفہام بعض دفعہ کچھ پریپوزیشن سے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے ماں جو ہے وہ لی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. جی جی جی, لما اس کیوں کر, نے کہا تھا ان اور ماں, مما آپ نے بتایا تھا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے لام کے ساتھ, ماں کے ساتھ لام جارہ استعمال ہوا, لما ہو گیا. جی, لما, تو لما کیوں کر, کس لیے, تو یہ استفہامی کہلائیں گے, یہ اسماء استفہامی کہلائیں. ٹھیک ہے جی. جی اب آپ جزاک. ذہن میں رکھیں کہ لام امر کرتا کیا ہے, کہ لام امر, یہ امر کا صیغہ یہ غائب اور متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ مضارع کو سب سے پہلے اخف کر دیں. پہلے بات یہ نوٹ کر لیں کہ لام امر استعمال کس لیے ہوتا ہے؟ غائب اور متکلم کے لیے ہوتا ہے, خواہش کے لیے ہوتا ہے. بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ مضارع کو اخف کر دیں اور اس کے بعد علامت مضارع سے پہلے لی لگا, لی یفعل. اب یہ پوائنٹ ذہن میں اسی طرح سے رکھیے گا کہ لام لی کے اوپر ایک اور چیز پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو کروں گا. اچھا جی, پچھلے سیشن میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آپ سے کہا تھا کہ فعل مضارع میں فعل کے اوپر کچھ تبدیلی آتی ہے, اور وہ تبدیلی دو قسم کی تبدیلی آتی ہے. ایک تبدیلی جس کو ہم کہتے ہیں اخف, اور دوسری تبدیلی جس کو ہم کہتے ہیں خفیف. اخف یعنی مضارع کو مجزوم کر دینا, خفیف مضارع کو منصوب کر دینا. یہ دو تبدیلیاں آتی ہیں. آپ نے اخف کے بارے میں ایک چیز دیکھی کہ اخف جو ہے وہ مضارع تین سلسلے میں آپ کو ملا. اگر وہ فعل امر ہو تو بھی اخف ہو جاتا ہے, فعل نہیں ہو تو بھی اخف ہو جاتا ہے, اور لام امر ہو تو بھی اخف ہو جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے حروف ہیں قرآن مجید میں, عربی زبان میں, جو جب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو کچھ فعل مضارع میں تبدیلی لاتے ہیں. یعنی اس کی اعراب کے حوالے سے, بیسکلی
فعل مضارع کو کبھی ہم اعراب کے حوالے سے ٹریٹ نہیں کرتے، لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کچھ تبدیلی لے کے آتے ہیں، اعرابی تبدیلی لاتے ہیں. اور اعرابی تبدیلی میں آپ کو بتا چکا ہوں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک جسے ہم کہتے ہیں خفیف نصب کر دینا، اور دوسری جس کو ہم کہتے ہیں اخف یعنی اس کو مجزوم کر دینا. آج بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، صرف آپ کے ساتھ کچھ وہ جو حروف ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ فعل مضارع کو وہ کون سے حروف ہیں جو فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں اور اس کو خفیف کر دیتے ہیں. خفیف کا معنی کیا ہے کہ اس کو منسوب کر دیتے ہیں. خفیف ہوتا کس طرح سے ہے کہ فعل مضارع کا جو لام کلمہ ہوتا ہے جس پہ پیش ہوتی ہے عموماً، اس کو حالت نصب میں لے جائیں، اور وہ کلمہ جس کے اوپر نون اعرابی آتی ہے اس کی نون کو ہٹا. ٹھیک ہے، خفیف ہو یا خف ہو، اگر آپ دیکھیں کہ جس میں نون اعرابی آتی ہے وہ دونوں جگہ ہٹ جاتا ہے تو صیغہ ایک ہی طرح کا لگتا ہے، لیکن جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتا دیتا ہے کہ حالت نصب ہے کہ حالت یہ مجزوم ہے کہ یہ منصوب ہے. وہ کون سے حروف ہیں کہ جو فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے تغیرات آتے ہیں، یعنی اس کو خفیف کرتا ہے، منسوب کرتا ہے. جو سب سے پہلا حرف ہے وہ ہے لن. لن آپ نے قرآن مجید میں بے انتہا پڑھا ہوگا. لن لن ایک ایسا حرف ہے جو فعل مضارع سے پہلے داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو خفیف کر دیتا ہے. لن کے اپنا کوئی معنی نہیں ہے، لن کا اپنا بذات خود کوئی معنی نہیں ہے، لیکن لن جب فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو 2 کام کرتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے کہ اس میں اعرابی تبدیلی لاتا ہے، یعنی مضارع کو کیا کر دیتا ہے، وہ خفیف کر دیتا ہے. دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ مضارع کو مطلب 2 قسم کی تبدیلی آتی ہے، ایک اعرابی اور دوسری مانوی. اعرابی تبدیلی یعنی اس کو منسوب کر دیتا ہے، خفیف کر دیتا ہے، اور مانوی تبدیلی 2 لاتا ہے. پہلی تو کیا کرتا ہے کہ زوردار نفی دیتا ہے، زوردار نفی پیدا کر دیتا ہے. دوسرا کام کیا کرتا ہے کہ وہ مضارع کو خاص کر دیتا ہے مستقبل کے ساتھ، خاص کر دیتا ہے فیوچر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں، سین با اور را. سین با اور را، اور اس کا مادہ ہے، اس کا باب ہے نور. اس کا پہلا صیغہ کیا بنے گا جی؟ صبر یس صبر یصبر، صبرن رک جانا، صبر کرنا، ٹھہر جانا، روک دینا. صبر یصبر صبرن. اس صبر یصبر سے فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ بنائیے، کیا بنے گا؟ جمع متکلم تو نصب ہوا ہے. اچھا، اس کا مادہ میں خیال میں نون نہیں ہے، ڈاگ ہے. ہے جی بنائیے، صبر یصبر. یس جی اس کا فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ بنائیے. صبر یصبر یصبر صبر. کیا ہو گیا، اتنی دیر لگ رہی ہے؟ خیریت؟ جمع نصبر نصبر. نصبر دیر کیوں لگ رہی ہے؟ نصبر کیا ترجمہ کریں گے نصبر کا؟ ہم صبر کرتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں، ہم رکتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں. میں اس سے پہلے لن کو داخل کرتا ہوں. لن کیا کرے گا؟ اعرابی تبدیلی لائے گا. پہلی اعرابی تبدیلی کیا لائے گا؟ منسوب کر دیں. کیا کرے گا؟ مضارع کو خفیف کرے گا. خفیف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خفیف لام کلمہ مجزوم. مجزوم نہیں ہے، خفیف کرے گا. نہیں کیا میں نے آپ سے، خفیف کا مطلب ہے منسوب کر دینا. اچھا تو یہ تو ٹھیک ہے. نصبرو سے بن گیا نصبرا. لن نصبرا. نصبرو کا ترجمہ آپ نے کیا؟ ہم صبر کرتے ہیں یا ہم صبر کریں گے. لن داخل ہوا، لن نے اعرابی تبدیلی کی، اس کو حالت نصب میں لے گیا، اور مانوی تبدیلی کرے گا، زوردار نفی پیدا کرے گا.
जोरदार नफी पैदा करेगा और मुस्तकबिल के साथ खास कर देगा. क्या तर्जुमा करेंगे इसका? हम सब जरूर बजरूर सब्र करेंगे. देंगे. नफी कह रहा हूं मैं आपसे, जोरदार नहीं नफी कह रहा हूं. हरगिज़ नहीं हम सब सब्र हम करेंगे. हरगिज सब्र नहीं करेंगे. हम हरगिज सब्र नहीं करेंगे. हम सब्र हरगिज नहीं करेंगे. किस पे नहीं करेंगे? अला तामिन वाहिदन, एक खाना. अला तामिन वाहिदतिन, एक ही किस्म के खाने को. अला क्या हो जाएगा? अला जारा हो जाएगा. अला जारा मौसूफ, सिर्फ मौसूफ और सिर्फ मिलके मजरूर, जारा मजरूर मिलके मुताल्लिक. फेल, ये क्या है? फेल मुदारे जमा मुतकल्लिम मंसूब बसबब लन, फाइल नहनु. लन को क्या कहेंगे आप? लन को कहते हैं, याद रखिएगा, लन को कहेंगे आप हरफे नसब. पहला काम इसने क्या किया? नसब किया. हरफे नसब व नफी. दूसरी चीज क्या करता है? नफी पैदा करता है. तीसरी चीज क्या करता है? खास कर देता है मुदारे के साथ, मुस्तकबिल के साथ. व नफी व इस्तकबाल. हरफे नसब व नफी व इस्तकबाल. क्या तर्जुमा करेंगे? हम हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे एक खाने के ऊपर, एक खाने पर. किसने कही थी ये बात? बनी इसराइल. बनी इसराइल, कौमी बनी इसराइल में हम फंस गए हैं. अपने आप को कभी देखा हमने? हाँ, हैं? बिल्कुल सही है. हम तो सबर शुक्र से जो मिलता है खा लेते हैं. सर जी, आप तो मेजर साहब है ना, आर्मी वाले. आप तो जो मिल जाए खा लेते हैं. सबर शुक्र से जो मिल जाए खा लेते हैं. चलिए अपना मेजर साहब, आपसे सवाल. मादा आपके साथ दा, फा और लाम. पहला सीधा बताइए सर. दाल, फा और लाम. दखल. बाप है इसका नून. जी बनाइए. तो बाप कौन सा है? बाप नून. नून. जी. यंसुरू. दखला. जी बनाइए. यदखिलु. यदखुलु. यदखुलु. दखला यदखिलु. यदखुलु दुखूलन, दाखिल होना. दुखूलन, दाखिल होना. दाखला यदखुलु से फेले मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा बनाइए. दुखूलन. जी. फेले मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा बनाइए. फेले मुज़क्कर वाहिद. फेले मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा. ये यदखुलु. यदखुलु. सर इतनी घबराहट क्यों है? खुल के बनाइए. यदखुलु तर्जुमा करें. तर्जुमा करें. वो दाखिल होता है या होगा? दाखिल होता है, होगा. एनालिसिस करें इसकी. ये फेले मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब. फेले मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब. फाइल कच्चा के पक्का? फाइल अभी कच्चा है. फाइल अभी कच्चा है. आगे देखते हैं फाइल हमें मिलता है कि नहीं मिलता. यदखुलु वो दाखिल होता है या वो दाखिल होगा? ठीक है, वो दाखिल होता है. कहाँ दाखिल होता है? वो दाखिल होता है, कहाँ दाखिल होता है? अल जन्नता.
यदखुल जन्नत, तर्जुमा करें। وہ داخل ہوتا ہے جنت میں. وہ داخل ہوتا ہے جنت میں یا وہ داخل ہوگا جنت میں، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی. اب میں اس کے آگے لن لگا دیتا ہوں. لن کیا کرے گا؟ یہ اس میں نفی لے کر آئے گا نہیں اور کرے گا نصب کیا؟ کرے گا. لن کے آنے سے ہوگا کیا؟ یہ جو ہے نا یدخلو، یہ ہو جائے گا، خفیف ہو جائے گا. ہاں اس کو خفیف کرے گا، یعنی اس کو نصب کر دے گا. لن یدخلو ملا کے پڑھیں گے تو پھر تجوید کا قانون آ جائے گا. نون ساکن کے بعد یا نہیں آ رہی ہے تو پھر اس پہ تجوید لگ جاتی ہے اور ملا کے پڑھتے ہیں. نہیں یدخل الجنت، کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ کس نے کہی تھی یہ بات؟ یہ ظاہر ہے یہ تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتے ہیں. نہیں اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہی یہ بات. اللہ نے تو کبھی نہیں کی کہ داخل ہوگا. نہیں وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. الا من کان ہودا او نصارا، سوائے یہود اور نصارہ کے. اس نے کہی یہ بات. اب آپ فوراً کہیں گے بنی اسرائیل. اگر آج کے دور میں قرآن آتا تو آج کی آیت کیا بنتی؟ نہیں يدخل الجنہ الا من کان بریلوی و اہل حدیث و اہل تشیع، ایسی آتی نا. آج ہمارا بھی تو یہ عالم ہے نا سر. آج ہمارا بھی یہ عالم ہے. بنی اسرائیل کو کیوں کوس رہے ہیں؟ آج ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. بریلوی کہتا ہمارے علاوہ کوئی جنت نہیں جائے گا. اہل حدیث کہتا ہمارے علاوہ کوئی نہیں جنت میں جائے گا. دیوبندی کہتا ہمارے علاوہ کوئی جنت نہیں جائے گا. وہ ایک آیت ہے بڑی خوبصورت قرآن مجید کی. وقالت الیہود علی النصارى وقالت الیہود نصارى علی شیء وقالت النصارى علی شیء وهم یتلون الکتاب. نصارہ یہود کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہود نصارہ کو کہتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں. ہمارا بھی یہی حال ہے. کوئی کام ہم نے اس سے ہٹ کے نہیں کیا. آپ کو پتا ہے بڑی زبردست مطلب بڑی پاورفل ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ ہر وہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل کی امت، یہاں تک کہ اگر اس میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ بھی منہ کالا کیا تو میری امت کے لوگ بھی کریں. تو کوئی فرق نہیں ہے ہم میں اور ان میں زیادہ، سیم چیزیں ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تو پہلا حرف تھا لن. لن کیا کرتا ہے؟ لن فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے، زوردار نفی پیدا کرتا ہے اور معنی کو خاص کر دیتا ہے مستقبل کے ساتھ. معنی کو خاص کر دیتا ہے مستقبل کے ساتھ. یہ پہلا حرف ہے جو مضارع کو خفیف کرتا ہے. یہ پہلا حرف ہے جو مضارع کو خفیف کرتا ہے. لن اس کا اپنا بنیادی کوئی معنی نہیں، یاد رکھیے. جو دوسرا لفظ ہے، جو دوسرا حرف ہے، جو دوسرا حرف ہے وہ ہے ان. دوسرا جو حرف ہے وہ ہے ان. یہ جو ان ہے بیسیکلی یہ ان کیا ہے؟ انا کا مخفف ہے. جو لفظ آپ نے پڑھتا تھے نا، پڑھتے ہیں نا انا آپ نے پڑھا ہے نا جی. ایک انا پڑھا آپ نے اور ایک کیا ہوتا ہے انا. تو یہ ان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انا کا مخفف ہے. انا کا مخفف کا مطلب ہو گیا کہ انا کو لائٹر کر دیں. انا کو مخفف کرنے کا مطلب ہو گیا کہ انا کو لائٹر کر دیں. انا کو لائٹر کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ان ہو جائے گا. ان قرآن مجید میں 4 مختلف طریقوں سے آیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، باقی 3 جب میں آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا. ان
کیا کرتا ہے فعل مضارع میں داخل ہوگا اور فعل مضارع کو کیا کرے گا خفیف کر دے گا. ٹھیک ہے. اور ان کا جو یوزلی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ان کا جو معنی لیا جاتا ہے کہ لیا جاتا ہے. یہ ان بہت ساری چیزوں سے استعمال ہوتا ہے لیکن میں بھی آپ کے سامنے کوئی ڈیٹیل نہیں کروں گا کیونکہ اس وقت اگر میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل بات کی تو آپ جو ہے نا وہ کنفیوژن کی دکان آپ کے لیے کھل جائے. بس ان کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کرتا کیا ہے, ان اپنے مضارع کو جو ہے وہ خفیف کر دیتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک صیغہ رکھتا ہوں تکرہون. تکرہون کا کیا معنی ہوا؟ قراءت سے نکلا ہے نا جی. تو کیا معنی ہوگا تکرہون؟ تم سب قراءت کرتے ہو یا کرو کسی گے. چیز کو ناپسند کرنا, ہاں. کسی چیز کو ناپسند کرنا. اب میں اگر اس سے پہلے ان لگا دیتا ہوں تو ان کیا کرے گا, اس کو ان کیا کرے گا, خفیف کرے گا سر. خفیف 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 خف کرے, خفیف کرے گا. کیا کرنا پڑے گا مجھے, نون اعرابی کو ہٹا دوں گا, ہٹانا ہوگا. جی. ساتھ ایک الف ایڈیشن لگا دوں گا, ان تکرہو. اب اس کا کیا ترجمہ ہو جائے گا کہ وہ ناپسند, کہ وہ ناپسند کریں گے, کہ وہ ناپسند کرتا ہے یا کہ وہ ناپسند کرے گی. اسی طرح سے دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو ملتا ہے جب وہ روزے کی آیت آتی ہے کہ ان تصموا, کہ شاید تمہارے لیے بہتر ہو جائے کہ تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہو جائے. میں آپ کے سامنے ایک صیغہ رکھتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں امرتہ, 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 امرتہ. کیا ترجمہ کریں گے؟ میں حکم دیتا ہوں اس سے. میں حکم دیتا ہوں اس سے. امرتہ میں حکم دیتا ہوں, امرتہ میں حکم دیتا ہوں اس سے. انالیسس کریں اس کی, یا میں نے حکم دیا, ٹھیک ہے نا, میں نے حکم دیا, ایسے بھی ہو سکتا ہے. انالیسس کریں اس کی کیا. انالیسس تو اس وقت سمجھ لیں. امر تو متکلم کا صیغہ ہے. یہ تو جملہ فعلیہ ہے نا, جی جملہ فعلیہ بن گیا. نہیں وہ چھوڑ دیں, جملہ فعلیہ بنی ہے اس کو چھوڑ دیں, مرتوب کے انالیسس کریں نا کیا ہے. نہیں امر کا صیغہ ہے. میں یہ فعل مضارع پھر واحد مضارع متکلم. علامت مضارع کہاں ہے اس میں؟ امرتو کون سا صیغہ ہے سر؟ فعلتو کا یہ سر. انالیسس کریں, کیا پرابلم ہے سر یہ فعل ماضی. یہی تو میں آپ سے فعل ماضی, سوری فعل ماضی. فعل ماضی آگے فعل چلیں. ماضی کا ہے جی, فعل واحد ماضی کیا؟ متکلم. متکلم. واحد متکلم. جی واحد متکلم. فائل کیا ہے اس کا, فائل کیا ہے؟ ہوا نہیں فائل کیا ہے اس کا؟ ہوا انا 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 واحد متکلم ہے نا, انا. انا اور ہو کیا ہو جائے گا, ہو کیا سر چیز ہے؟ یہ نسبی حالت کی ضمیر ہے. یہ ہوا تو اٹیچ بھی ہوا ہے کیا یہ مفعول مفعول ہے نا. کیا ہو گیا بھائی اپنا گلشن جی, ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا, خیریت ہے؟
سر کیا کریں میں تو بلینک ہو جاتی اسم کے ساتھ اٹیچ ضمائر آئے مضاف الیہ بنتا ہے، فعل کے ساتھ اٹیچ ضمائر آئے مفعول بنتا ہے. یہ تو ہم نے بہت ابتدا میں پڑھا. جی 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 فعل کے ساتھ اٹیچ فعل کے ساتھ اٹیچ ضمائر آئے آنکھ بند کریں مفعول بنائیں. جی 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 ٹھیک ہے سر. تو زیادہ سوچنا ہی نہیں ہے. آپ نے ترجمہ سے آپ نے مجھے بتایا آپ نے اس کا ترجمہ کیسے کیا تھا صحیح کہ میں نے اسے حکم دیا تو جسے حکم دیا وہ کیا بنے گا؟ فعل کا اثر کس پہ آیا؟ مفعول پہ آئے گا. تو اس میں زیادہ سوچنا ہی نہیں تھا آپ کو. میں نے اسے حکم دیا، میں نے اسے حکم دیا یذهبو. یذهبو کیا چیز ہے؟ سر فعل مضارع کا واحد فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب. کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ جاتا ہے یا جائے گا؟ وہ جاتا ہے یا جائے گا. میں نے اس سے پہلے لگا دیا ان کیا کرے گا؟ ان کیا کرے گا؟ سر مخفف کر دے گا اس کو. مخفف نہیں خفیف. سوری خفیف کر دے گا. سوری جی خفیف کر دے گا یعنی نصب لگا دے گا. جی منصوب. امرته ان يذهب. اب کیا ترجمہ کریں گی؟ سر یہ نفی میں آئے گا نا کہ میں اس کو نفی تو نہیں کہا کہ کہیں نفی ان کی بات ہو رہی، لن کی بات تو نہیں ہو رہی. او نہیں سر یس کہ میں اس کو حکم دیتا ہوں ترجمہ جی میں اس کو حکم دیتا ہوں کہ وہ جائے. وہ کہ وہ ترجمہ جائے. کریں، گھبرائیں نہیں کریں. سر میں اس کو حکم دیتا ہوں کہ وہ جائے. بس اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے. جی اس میں گھبراہٹ کیا تھی؟ سر کیا کریں ہوتا ہے. ارے کیوں لیکن مجھے بتائیں تو صحیح. میں نے حکم دیا اسے کہ وہ جائے. جی کہ وہ جائے. تو ان کرتا کیا ہے؟ ان مانا دیتا ہے کہ کا. کرتا کیا ہے؟ مضارع کو خفیف کرتا. مضارع کو کیا کرتا ہے؟ خفیف کرتا. یہ دو ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تیسرے پہ آ جائیں. تیسرا ہے حتی. یہ مجھے بتائیں حتی آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ حروف جارہ میں پڑھا تھا. حرف جارہ میں پڑھا تھا. حتی یاد رکھ لیجئے ہے حرف جارہ ہی. حتی حرف جارہ ہی ہے. حتی حرف جارہ ہے جب وہ اسم کے اوپر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے. ہاں اسم کو تو جر میں لے جاتے ہیں. لیکن حتی جب فعل پہ داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فعل کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. فعل کو کیا کرتا ہے؟ حالت نصب میں لے جاتا ہے. اور اس کا پھر آپ ترجمہ کرتے ہیں یہاں تک کہ کرتا تو کچھ اور بھی ہے لیکن میں آپ کو ان اور حتی کی ڈیٹیل میں بھی لے کے نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں. یہ حروف ہے، یہ ہر حروف آپ سے نوٹ کرنے کہ کون سے حروف ہیں جن کی وجہ سے مضارع خفیف یعنی حالت نصب میں جاتا ہے. ڈیٹیل والا تھا وہ میں نے صرف میں آپ کو بتا دیا. باقی ان حتی اس میں کچھ اور چیزیں بھی آئیں گی لیکن وہ وقت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا. ایک ایگزامپل اس کی ہم کر لیتے ہیں حتی کے حوالے سے. میں آپ سے کہتا ہوں ان جی ان کیا چیز ہے؟ ان جی ان سر جی آج آپ لوگ بہت سلو چل رہے ہیں.
वो इन्ना होता है मुशब्बह बिल फ़िल, इन्ना है, बेशक हम इसको कहते हैं ना। क्या है ये इन्ना? सर इसमें ज़मीर है या नहीं, ये मैं पूछना चाह रही आप हूँ। मुझे बताएं, मैंने थोड़ी बताना। सर मुझे लग रहा है इन्ना और ना का कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो अब आप बताएं, घबराएं नहीं। देखिए, आप अपने अंदर रोक के रखेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको जो समझ में आता है, आपको जो याद है, आप उसको बात कर रहे हैं ना मेरे साथ। सर ये इन्ना और ना का कॉम्बो लग रहा है मुझे। मुशब्बह बिल फ़िल है, इन्ना और ना ज़मीर है। बस खत्म बात। तो क्यों इतना परेशान हो रहे? इन्ना क्या है? हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल, और इन्ना का एक इस्म होता है और इन्ना की खबर होती है। जी। इसका इस्म क्या है? इसमें सर ना है, ज़मीर है। ना तो है, लेकिन आप कौन सा वाला कॉल करते हैं? हालत रफा का कॉल करते हैं ना, तो इसका इस्म क्या है इन्ना का? ना जो है वो हालत नस्ब की ज़मीर है ना। जी सर जी, नाहनु है। हालत रफा की नसीब कौन सी होगी? नाहनु। देखें, आप लोग हो ये रहा है कि सर अना तो मैं है, इस्म इन्ना इसका क्या होगा? जल्दी बताइए। सर ये डिटैच ज़मायर में एक नहीं, अटैच है तो सर नाहनु तो अना नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा इसमें। मुझे बताइए, आपको इसमें ज़मीर अटैच कौन सी लग रही है? ना। ना की ज़मीर अटैच ज़मायर का मरफू ज़मीर कौन सी है? हाँ ही है। सर जी? नाहनु। नाहनु। सर नाहनु ही बोला था मैंने पहले। लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाह रहा हूँ अभी। ओके। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पुरानी चीजें आप लोग भूल क्यों रहे हैं? इन्ना पे तो इतना सोच क्यों रहे हैं आप लोग? इन्ना पे, ओके। इन्ना को खत्म किए तो जमाना हो गया हमारे, और इतनी दफा हमने पढ़ा और इतना बेसिक है, इस पे क्यों फंस रहे हैं आप लोग? इस इन्ना पे क्यों फंस रहे हैं आप लोग? हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल है, अगर अटैच ज़मायर के साथ आएगा तो अटैच आएगा ना, जी सर। और नस्बी हालत में आएगा। क्यों? क्योंकि इन्ना अपने इस्म को क्या करता है? हालत नस्ब में ले जाता है। और बिल्कुल। इसमें तो नानू था ना ये। जी जी सर, अब नानू के समझ ऊपर इन्ना दाखिल हुआ तो इन्ना ने अपने मुक्तदा को हालत नस्ब में ले गया। जी जी नानू सर। हालत रफा की ज़मीर थी, हालत नस्ब की ज़मीर ना बन गई। इन्ना प्लस ना इज इक्वल टू इन्ना। यस। तो ये इन चीजों पे तो नहीं फंसना चाहिए आप लोगों को। इन चीजों में फंसेंगे तो आगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो बहुत बेसिक है। इन्ना का एक इस्म होगा और इन्ना की एक खबर होगी। इन्ना का इस्म क्या है? नाहनु। नाहनु। अब आपने इसके आगे खबर देखनी है। इसकी आगे खबर आ रही है, आगे इसकी खबर आ रही है। नहीं। आगे इसकी खबर आ रही है, लन तदखुलूहा। लन क्या लग रहा है आपको? खुला। खुला। तदखुला। तो ये हाजिर का सीगा है सर, ये जमा मुज़क्कर तदखुला तो सर ये मुसन्ना का लग रहा है। तदखुला खुला नहीं सर, है तो हाजिर का फेल मुदारे हाजिर। तदखुला। हाजिर तदखुला नून कर दे। चलिए, नहीं दाखिल। तो ये मुज़क्कर हाजिर मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर हाजिर मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर, बहुत सारे मुज़क्कर कर दिए आपने। नहीं, वाहिद सॉरी हाजिर वाहिद मुज़क्कर। सर गौर करें क्या लिखा है मैंने।
ہاں لیکن ہا ہے تو پھر یہ مؤنث ہو میں گیا. نے لکھا کیا ہے سیغہ تو پڑھ لیں ڈاکٹر صاحب. تدخل تدخل تفعل سر آپ نے اس کو تخفیف ہو گیا نا تدخل. ہاں ارے سیغہ تو پڑھے لکھا کیا ہے. تدخل تفعل نون ہے نون. اچھا ندخل سر سوری ہم تاب میں تو تاب اور پڑھ رہی میں بھی تا ہی پڑھ رہا تھا. ندخل اوکے نہ ہے نور ہے اب تو کلیئر. جی بتائیے. اب تو کلیئر ہو گیا کہ یہ متکلم جمع متکلم جمع متکلم فعل مضارع. جمع متکلم تو یہ کیسے بنا؟ یہ تو لفظ کھلا آ رہا ہے. تخفیف منصوب ہو گیا نا، منصوب ہو گیا نا لن کی وجہ سے. کی وجہ سے ندخلو تھا. ندخلو سے کیا بن گیا؟ ندخلو کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ہم داخل ہوتے ہیں، ہم داخل ہوں گے، ہم داخل ہوتے ہیں، ہم داخل ہو رہے ہیں. لن لگا تو لن نے کیا کیا؟ اس کو خفیف کر دیا. اور ندخلو سے کیا بن گیا؟ ندخلا. اور ہا کیا چیز ہے؟ یہ ہا کیا ہے؟ اٹیک ضمیر اٹے ضمیر کیا بنے گی؟ مفعول. مفعول. ابھی بتایا ہے، کوئی غلطی نہیں کریں آپ. لن کو کیا کہیں گے؟ ابھی بتایا تھا. لن کو کیا کہیں گے؟ حرف نصب و نفی و استقبال و استقبال. اور ندخلا کیا ہو جائے گا؟ فعل مضارع واحد جمع متکلم. جمع متکلم. اور ہا ہو جائے گی اس کی مفعول. ٹھیک ہے. نہیں ندخلوها کیا بن جائے گا؟ پورا جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ اس انا کی کیا بن جائے گی؟ خبر ان. ترجمہ کریں، کیا ترجمہ کریں گی؟ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے. انا کا ترجمہ تو کریں آپ. ہم بے شک ہم سب اس ہرگز. جی سر. ہم سب کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہہ دیا تو سب کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے. بے شک ہم، بے شک ہم، یقیناً ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے. ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے. حتی آگے آتا ہے حتی. حتی کیا ترجمہ کریں گے حتی کا؟ یہاں تک کہ. یہاں تک کہ. یخرجو حتی یخرجو. بتائیں یخرجو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یفعلو تو یہ یفعلو یہ فعل مضارع ہے اور یہ جمع کا غائب جمع مذکر غائب کا صیغہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا ہوا ہے؟ جی اور یہ سر خفیف ہوا ہوا ہے کیونکہ الف تھا. جی کیا تھا؟ یخرجونا تھا. جی جی بالکل صحیح ہے. بالکل بھی ہٹا الف لگ گیا. آپ الف کو ملتے ہیں سارے، یہی ملتا ہے سب. تبھی پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا ہے. یس اس نے اس کو نصب کر دیا. پھر کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ حتی یخرجو، یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائے. داخل ہو جائے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ خرجا، داخل نہیں ہے، دخلا نہیں ہے. یخرجو وہ خرجا نکل نہ جائے. سوری سر، وہ نکل جائے، وہ سب نکل جائے. بالکل یہ داخلہ تھا، داخل تھا. او وہ یس خرجا تھا، یہاں تک کہ وہ نکل جائے. کس نے کی تھی یہ بات؟ سر اب بنی اسرائیل کا ذکر کرو تو آپ ناراض ہو جاتے.
چلے نہیں کرتے آپ ویسے چلے بتا دیں, میں قرآن کے حوالے سے بتا دیں. سر موسیٰ علیہ السلام کو میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا لیول تک کا ہے. تو بڑی معروف آیات ہیں. جی سر موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا بنی اسرائیل نے, یہود نے, جب ان سے کہا تھا نا فلسطین میں داخل ہو جاؤ, جی تو انہوں نے کہا آزا قومن جبارین, یہ قوم تو بڑی جاہل ہے, ہم داخل نہیں ہوں گے, ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے حتیٰ یخرجوا, یہاں تک کہ بولا نکل جائے. 3 حروف ہو گئے سر جی, لن ان حتیٰ. چوتھا ہے جس کو کہتے ہیں ہم کئی. کئی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. کئی کا مطلب ہے تاکہ. جی پڑھے کیا لکھا ہے؟ نسبیحو کا, نسبیحو کا کیا لگ رہا ہے؟ انہیں مدارے لگ رہا ہے نسبیحو, انہیں مدارے لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ لگ رہا ہے کیونکہ نون کی اس کی علامت مضارع تو ہے نا, علامت مضارع بھی آگے فعل ہے سبحو. جی تو متکلم کا صیغہ لگ رہا ہے تمام متکلم کا صیغہ. جی. یسبحو, سبح یسبحو تسبیحا, تسبیح کرنا. یسبحو ہم تسبیح کرتے ہیں یا ہم تسبیح کریں گے, ٹھیک ہے. یسبحو کا ہم تسبیح کرتے ہیں تیری, ٹھیک ہے, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی ہے نا جی. اس سے پہلے میں نے لگا دیا کئی. کئی کیا کرے گا؟ اس کو منصوب کر دے گا, اس کو تخفیف کر دے گا. تو نسبحو کیا بن جائے گا؟ کا یا نسبحا کا, کئی نسبح کا کثیرا, تاکہ ہم تیری تسبیح زیادہ کریں. کس نے کہی تھی یہ بات؟ فرشتوں نے. لا الہ الا اللہ. ہر کام فرشتے کرتے ہیں بنی اسرائیل, کوئی اور بھی کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام. کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام. کس نے کہی تھی یہ؟ روز دعا, ہر کلاس میں دعا پڑھتا ہوں میں آپ کے ساتھ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا, تاکہ ہم دونوں تیری تسبیح, ہم تیری تسبیح کریں بہت زیادہ. کئی استعمال ہوا ہے, بہت زیادہ استعمال نہیں ہے قرآن مجید میں اس کا, لیکن بہرحال اس کا استعمال ہے. سر ایک سوال میں کر لوں سر, یہ کہ آپ نے لکھوایا تھا ان کا, اور یہ کئی تاکہ, تو اس میں کیا تاکید کی وجہ سے یہ آگے پیچھے نہیں؟ کوئی بھی. یہ دیکھیں آپ کو جو قرآن مجید میں جو مفہوم آپ لاتے ہیں نا وہ اسی طریقے سے لکھتے ہیں. اس کے بعد ہے لی, آخری ہے لی. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے لی ایک اور پڑھا تھا, کیا پڑھا تھا؟ لی لام امر کے لیے پڑھا, ٹھیک ہے, وہ بھی فعل مضارع پہ آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ فعل مضارع پہ آتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اخف کرتا ہے. یہ ہے لی. لی کے معنی بھی تاکید ہے, لی کے معنی بھی تاکید ہے, لی کا معنی بھی تاکید ہے. اور لی کرتا کیا ہے؟ لی کیا کرتا ہے؟
یہی کام کرتا ہے، یعنی حالت کس میں لے جاتا ہے؟ نصب میں، خفیف نصب میں لے جاتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ابھی میں اس کا آپ کو مزید بات اور بھی کر دوں، میں آپ سے کہتا ہوں آرڈر بھی تو کسی کو جی دوبارہ بولیں جی میجر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میجر صاحب کچھ کہہ رہے تھے؟ زیر لی ہے نہیں سر نہیں کچھ نہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں ماں خلقت، کیا لگ رہا ہے؟ ماں خلقت، تجھے کس نے پیدا کیا؟ نہیں پیدا کیا تجھے، میں نے نہیں پیدا کیا۔ نہیں تو ہے، تجھے کہاں سے لکھا ہے؟ ماں خلقت، خلقت کا کیا مطلب ہوا؟ فعلت سر، یہ حاضر کا خلقت کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے پیدا کیا، میں نے پیدا کیا نا، ماں خلقت، میں نے تجھے نہیں پیدا کیا، تجھے کہاں سے لا رہے ہیں؟ میں نے نہیں پیدا میں نے نہیں پیدا کیا، خلقت میں نے پیدا کیا، نفی کر دیں اس کو، جملہ فعلیہ ماضی کو نفی کرنے کا بعد کیا کرتے ہیں؟ ماں لگا دیتے، ماں لگاتے ہیں۔ خلقت تو میں نے پیدا کیا، نفی کرے ماں لگا، کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے نہیں پیدا کیا، میں نے نہیں پیدا کیا، میں نے نہیں پیدا کیا، کس کو پیدا نہیں کیا؟ ما خلقت الجن والانس الا جن والانس الا ليعبدون۔ انس، ترجمہ کریں۔ میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا، میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا الا، یاد ہے آپ کو الا ایک دفعہ؟ کلمہ حصر ہے، مقید کر دے گا۔ کلمہ حصر کب آتا ہے؟ جب میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس وقت حصر آیا کیونکہ نفی ہے نا جی، نفی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن مجید میں الا دو معنی میں استعمال ہوا، یا حصر کے معنی میں استعمال ہوا یا استثناء۔ پتہ کیسے چلے گا کہ استثناء ہے کہ حصر ہے؟ تو اگر حصر ہوگا تو جملہ لازماً غیر موجب ہونا چاہیے، یعنی نیگیٹو ہونا چاہیے، پازیٹیو نہیں ہونا چاہیے، غیر موجب ہونا چاہیے، پازیٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ غیر موجب کا مطلب ہے کہ پازیٹیو نہ ہو، ٹھیک ہے؟ نیگیٹو ضروری نہیں ہے، سوالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ سوالیہ ہے، اچھا اوکے، نہیں سوالیہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ماں نفی کی جگہ استفہام بھی آ سکتا تھا، کیا میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو، ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جی ہو سکتا ہے۔ اس کو میں اگر نفی لے لوں تو کیا ترجمے میں غلطی ہو جائے گی؟ کیا میں اگر اس کو یہاں تک لے لوں، کیا میں نے پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو؟ غلطی نہیں ہوگی سر، کیوں نہیں ہے نا، ٹھیک ہے آپ کو مفہوم نہیں بنتا، آپ کو مفہوم نہیں ٹھہرتا، لیکن غلط تو پھر بھی نہیں ہوگا نا۔ نہیں، یاد یہ رکھ لیں کہ الا یا تو حصر کے لیے آتا ہے یا استثناء کے لیے آتا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ حصر کے لیے آیا کہ استثناء کے لیے آیا؟ تو اس کی نشانی اب ذہن میں رکھ لیں کہ الا اگر حصر کے لیے آئے تو الا جب استثناء کے لیے آئے گا تو اس کے لیے لازم شرط ہے کہ جملہ موجب ہونا چاہیے، پازیٹیو ہونا چاہیے۔ اگر جملہ پازیٹیو نہیں ہے، نیگیٹو ہے، استفہام ہے، کوئی اور چیز ہے، ایسی صورت میں وہ حصر کے لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے یا یاد ہونا کیا ہے؟ فعل مضارع غائب مذکر جمع مذکر غائب، کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے؟ وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اچھا جی، اس سے پہلے آ گیا لی، اچھا لی کو بھی تھوڑی دیر چھوڑ لیں، اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کے پاس اگر مصحف ہے تو یہ آیت کھولے، سورہ زاریات کی آیت ہے، ایک مصحف مصحف کھول لیں، اپنے اس پہ کھول لیں،
فون پہ کھول لیں, آئی پیڈ پہ کھول لیں, جو بھی آپ کے پاس مین ہے اس پہ آپ کھولیں. یہ سورہ زاریات کی آیت ہے, بالکل آخر کی آیت ہے. سورہ زاریات جو ہے نا 26ویں جز کے اندر ہے. یہ ذرا مصحف کھولا آپ لوگوں نے سب نے؟ جی جی, آیت نمبر بالکل آخر کی آیت ہے. آخر کی آیت ہے, سیدھے ہاتھ کا پیج ہوگا جی. اور اس کے اندر آپ دیکھیں کوئی 7ویں 8ویں لائن ہوگی اوپر سے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. میں نے آپ سے سب کا مصحف کھولے سر, کھول لیا سب نے؟ جی سر کھول تو لیا. دیکھیں آیت نمبر کون سی؟ 56. وہاں سیدھا ایسے لکھا ہوا ہے, ایسے ہی ہے نا, یعبدونی لیعبدونی لکھا ہوا ہے. تھوڑے دیر کے لیے. جی جی یعبدونی. ٹھیک ہے, جبکہ سیدھا تو آپ کو بنتا ہے یعبدون. جی ٹھیک ہے, یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. یعبدونی وہ عبادت کرتے ہیں میری. یا حذف متکلم کی یا حذف ہے سر؟ نہیں حذف نہیں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بہت سیدھا ملے گا آپ کو. وہ عبادت کرتے ہیں میری, عبادت کرتے ہیں میری. کہ یعبدونی بنی کیسے؟ اب مجھے اس کے اوپر یہ یعبدونا تھا نا, بیسیکلی اوریجنل تو یعبدونا ہے نا جی. یعبدونا پہ اگر مجھے یا متکلم اپنی لانی ہے تو یعبدونا پلس یا چاہیے نا مجھے. جی جی. آپ کو پتا ہے یا کی کیا شرط ہے؟ سر وہ کبھی بھی زبر نہیں, وہ لے لے گا اس کا فتح بھی اپنے نیچے, اس کی دوستی کسرہ سے. تو کیا شرط ہے, یا کیا کرے گا؟ کسرہ ہی رہتا. جی بولیں. ٹیکنیکل ٹرم نہیں آ رہی مگر وہ سر یا کسرہ ہی رہے گا. یا کسرہ ہی رہے گا, سمجھ نہیں مجھے آپ کی بات. سر یہاں نون وقایا تو نہیں آ رہا, لیکن یا مجھے پتا نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کتابوں کا کیا ترجمہ کرتی ہیں؟ تمہاری کتاب. تیری کتاب. یہ کون, یہ مرکب ہے کہ مفرد ہے؟ سر مرکب ہے. مرکب ہے, مرکب اضافی ہے. جی. آپ نے کہا کیا ترجمہ کیا؟ تیری کتاب. تمہاری کتاب ہے تیری کتاب. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری کتاب. کتابی ناٹ کی. اوریجنلی تو یہ ہونا چاہیے. جی سر. اوریجنلی تو یہ ہونا چاہیے, لیکن یا متکلم کی کیا کنڈیشن ہے, یا متکلم کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, یہ تو بتا دیں. کسرہ لیتے. یا متکلم کی ریکوائرمنٹ یہ کہ اس سے اپنے سے پہلے زیر چاہیے. کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ اپنے سے پہلے زیر چاہیے. ٹھیک. اسم اس کی ایکسپٹنس کر لیتا ہے. اوکے. کیا فیل بھی کرتا ہے؟ نون وقایا لگاتے ہیں سر. آپ کو یاد, مطلب یہ تو آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں نا میرے ساتھ. سر یاد نہیں ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ ہونا کیا چاہیے سیدھا, کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ اگر اس کے ساتھ یا متکلم چاہیے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کسرہ لگانا پڑے گا. کسرہ لگانا پڑے گا؟ نہیں سر. کہاں کسرہ لگانا پڑے گا؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا فعل اور اسم ایک ہی طرح سے ایڈ کرتے ہیں؟ نہیں. جی کس کو یاد ہے مجھے بتائیے. سر مجھے تو یاد نہیں آ رہا. میجر صاحب آپ کو یاد ہے؟ فعل کے اوپر اگر یا متکلم مفعول کے طور پہ آئے تو کس طرح سے لکھی جاتی ہے؟ سر نون ایڈ ہوتا ہے, پتہ نہیں اس نون کا نام ہے. نون وقایا
वो नून वकाया आप लगाते हैं उसमें? तो क्या करूँ मुझे बताइए ना सर। नून वकाया सर जी नून बकाया को कहाँ लगाऊं ये तो बता जी सर। दें, कहाँ लगाऊं? वो या मुतकल्लिम से पहले और फेल के बाद? नून बकाया लगाने का कानून जो है ना वो मैं भी भूल गई हूँ, इस दफा नोट्स में भी नून नहीं बकाया है लगाने का कोई खास कानून नहीं है कुसुम जी। सर। तो क्यों होती है? या मुतकल्लिम अगर इस्म से पहले आता है, इस्म ज़ेर कबूल कर लेता है, फेल कबूल नहीं करता। या भी अपने जिद पे होता है मुझे ज़ेर चाहिए, फेल कहता है मैं अपनी हरकत चेंज नहीं करूंगा, तो क्या करते हैं आप इसमें एक नून बकाया लगाते हैं। जी 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 वो नून बकाया पे आप ज़ेर दे देते हैं और अब ये या की जगह खड़ी हो जाती है। ये बनता है ना सीधा। आप ये क्यों करें नून को कसरा लगाएंगे? तो सर क्या मैं आप सॉरी आप रिपीट कर देंगे इन स्टेप्स को दोबारा? इस्म के ऊपर अगर या मुतकल्लिम आता है, जी इस या मुतकल्लिम की रिक्वायरमेंट क्या है पहले ये समझे ना। या मुतकल्लिम की क्या रिक्वायरमेंट है? सर वो हमेशा कसरा के साथ ही आती है, वो कसरा फतहा के नहीं। साथ नहीं आता। देखें आप लोग अपनी टर्मिनोलॉजी को सही नहीं करेंगे तो फंसे तो रहेंगे सर हमेशा। क्या बोले फिर सर? या मुतकल्लिम की रिक्वायरमेंट है कि उसको अपने से पहले ज़ेर चाहिए। अच्छा अपने से या पहले, मुतकल्लिम की क्या रिक्वायरमेंट है? अपने से पहले कसरा चाहिए। अपने से पहले कसरा चाहिए। इस्म के ऊपर अगर दाखिल हो तो उस्म इसकी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। जी जी ठीक है किताबों ने किताबी कर लिया अपने आप को, जी। फेल नहीं करता। चाहे वो इस्म माजी का फेल हो चाहे वो मुदारे का, वो एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है वो या मुतकल्लिम की इस रिक्वायरमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, फेल नहीं करता। ठीक है, जी फेल जी की रिक्वायरमेंट नहीं करता। जी ठीक है जी। तो जी जैसे सर या अपनी आपने जगह पर अड़ा हुआ होता है, फेल भी अपनी जगह अड़ा होता है। तो हाँ, बीच में फिर नून बकाया को ले आया जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक बीच में नून दाखिल करा देते हैं उसकी दोस्ती के लिए, जिसको हम नून बकाया कहते हैं, उस पर कसरा दे देते हैं। फेल का मसला भी खत्म हो जाता है, या मुतकल्लिम का भी मसला खत्म हो जाता है। तो तो सर इसका दोनों क्या होना? हालत में तो दोनों तरीके से ये कहना चाहिए कि या मुतकल्लिम अपने से पहले कसरा को एक्सेप्ट करता है, तो चाहे वो फेल हो चाहे आप वो। देखें आपका ये जुमला ही गलत हो जाता है जब आप ये कहते हैं कसरा को एक्सेप्ट करते का क्या मतलब है? या मुतकल्लिम की रिक्वायरमेंट है कि उसको कसरा चाहिए पहले, एक्सेप्टेंस कैसे होगी? अच्छा जमीन रिक्वायरमेंट आसमान का फर्क है ना। एक्सेप्टेंस तो आप किसी को चॉइस दे रहे हैं ना कि आप एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें। उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको उसकी कसरा। रिक्वायरमेंट है, उसको कसरा चाहिए ही चाहिए। अगर कसरा नहीं है तो वो आता ही नहीं आपके पास। तो इसका मतलब है फेल के लिए हमें नून बकाया चाहिए जिस पे हम कसरा दाखिल करके फिर या मुतकल्लिम नून लिखेंगे। बकाया कहते ही उसको है कि जिसमें कसरा होता है। अच्छा 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 आप अपनी टर्मिनोलॉजी को खुद कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। आप अपनी चीजों को, आसान चीज को खुद मुश्किल कर रहे हैं। ठीक है सर। इस्म के साथ या मुतकल्लिम अगर आएगा, इस्म के साथ, तो या मुतकल्लिम की रिक्वायरमेंट ज़ेर है, इस्म उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है बगैर सवाल जवाब के। इसीलिए या मुतकल्लिम के साथ जब कोई मुरक्कब इजाफी होता है तो जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताता है कि हालत नसब है, रफा है कि जर है, क्योंकि तीनों हालत उसकी किताबी रहेगी, क्योंकि उसको ज़ेर चाहिए ही चाहिए। फेल के साथ मसला ये है कि फेल के पास अगर या मुतकल्लिम के साथ अगर मफूल के तौर पे आ जाए तो फेल अपनी एराबी हालत को नहीं तब्दील करता। और या की कंडीशन ये है कि उसको ज़ेर चाहिए ही चाहिए, तो कोई सोल्यूशन तो निकलेगा ना। वो सोल्यूशन ये होता है कि उन दोनों के दरमियान में नून वकाया को ला दिया जाता है, और नून वकाया कसरा के साथ ही होता है। तो सीधा क्या बन गया आपका? या बुदूनी। यहाँ बुदूनी तो नहीं बना, आप पढ़े यार, क्या कर रही हैं आप? नहीं सर, या बुदूननी ननी या या बुदूननी। या बुदूननी। अब इसका तर्जुमा होगा वो मेरी इबादत करते हैं, वो मेरी मेरी इबादत करते हैं या करेंगे। कुरान मजीद में तो ऐसे नहीं लिखा, कुरान मजीद में तो कुछ और तरीके से लिखा।
ٹھیک ہے جی. اب اس کے دوسرے اسٹیپ پہ چلے جائیں. آپ نے اس کی آگے لگایا لام کسرہ کے ساتھ لیعبدوننی، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی. اب یہ لیعبدوننی جب بن گیا، یہ صیغہ بن گیا لیعبدوننی، لی جب جام زیادہ داخل ہوگا تو لی کیا کرے گا؟ تو منسوخ کر دے گا. خفیف کر وہ اس کو خفیف کر دے گا. تو یہ والی جو نون اعرابی ہے یہ ہٹ جائے گی اور اس کی جگہ الف آ جائے گا. ایسے ہی ہے؟ جی جی جی. ایسے ہی ہے نا؟ پھر یہ بن جائے گا لیعبدونی، نی. ایسے ہی بن جائے گا لیعبدونی بن جائے گا. تو عربی زبان میں عربی گرامر کے اندر پھر اس کتابت، کیونکہ یہ جو نون اعرابی ہوتی ہے اس کے نیچے چھوٹی نون ہوتی ہے، چھوٹا کسرہ ہوتا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں کتابت کے لحاظ سے، پھر اس کو کرنے کے لیے قرآن مجید میں کیا کرتے ہیں کہ اس الف کو بھی ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کو ملا کر پڑھنا ہے نا جی. اس کو ختم کر دیتے ہیں اور اس یا کو حذف کر دیتے ہیں. یہ جو یا ہوتی ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے اور یہ جو نون ہے اس کو بڑا کر کے لکھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ کو یہ صیغہ قرآن مجید میں پھر کس طرح سے ملتا ہے. لیعبدونی. تو پھر آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ لی تاکہ وہ سب عبادت، تاکہ وہ میری عبادت تاکہ وہ میری عبادت کرے. یہ جو میری عبادت کا ترجمہ آپ نے نکالا ہے وہ آپ نے نکالا اس طرح سے کہ یہ جو نون ہے یہ نون بقایا ہے. یہ نون مادے کا نہیں ہے، کیونکہ مادے کا تو لام کی وجہ سے ڈراپ ہو چکا ہے. یہ جو نون ہے جو لام کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا ہے نا، جی جی. یہ نون بقایا ہے اور اس کو بڑا کر کے رکھ دیا. کیوں؟ کیونکہ یا جو متکلم تھی اس کو حذف کر. تو اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں تاکہ وہ عبادت کرے صرف میری. نہیں پیدا کیا میں نے جن کو اور انسان کو مگر سوائے تاکہ وہ عبادت کرے میری. اب اس کے اندر ایک سوال آتا ہے. یہ جو لی ہے یہ لی تاکہ کے لیے آیا اور ایک لی جو ہے وہ آپ نے کیا تھا لام امر کے لیے. پتا کیسے چلے گا کہ کہاں لام امر ہے اور کہاں وہ ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ کیسے پتا چلے گا؟ یہ صیغہ بتائے گا نا. صیغہ بتائے گا. زبردست. ابھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ سیکھا کھیلتے ہیں. ابھی کم سے کم آج کا چیپٹر تو کلوز کریں. سیدھا کھیلتے ہیں نا سر آپ کے ساتھ. میجر صاحب سر سین میم عین، یہ تو ویسے ہی باب ہے، باب کا نام ہے نا. کون سا باب ہے یہ؟ کون سا باب ہے؟ سمیع. کون سا باب ہے؟ کون سا باب ہے سر جی؟ سین میم عین. کون سا باب ہے سر یہ؟ باب سین. ہاں تو بتائیں نا کون سا باب ہے؟ سین میم عین. سمیع یسمع. سمیع یسمع. باب سین کہیں یا باب سمیع یسمع کہیں. صیغہ بنائیں پہلے فعل مضارع کا. کیا بنے گا؟ یسمع. یسمع. کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ سنتا ہے یا سنے گا. وہ سنتا ہے یا وہ سنے گا. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا سر؟ کیا ترجمہ کیا آپ نے؟
وہ سنتا ہے یا سنے گا. وہ سنتا ہے یا سنے گا. یسمع سے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ بنائے. نسمعو. آج کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ جمع متکلم. فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ بنائیے سر. جمع مذکر. يسمعون. یسمعون. کیا ترجمہ کریں گے؟ سب. وہ سب سنتے ہیں یا سنیں گے. دیکھیں سب ڈالنے کی ضرورت نہیں آتی ہے. وہ سنتے ہیں یا وہ سنیں گے. سنے. وہ سنتا ہے یا وہ سنے گا. ٹھیک ہے جی. یہی صیغہ ہے سیم. جی لیسمع کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ لام امر لگا ہے نا. یہ بتائیے کیا ہو گیا؟ اسے چاہیے کہ وہ سنے. سنے گا. یہ کیا ہے؟ لیسمع ہے. لام امر کیا کرتا ہے؟ لام امر خفیف کرتا ہے یا اخف کرتا ہے؟ خفیف. لام امر خفیف کرتا ہے یا اخف کرتا ہے؟ وہ تو اخف کرے گا. یہ تو اخف نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خفیف. تو پھر یہ کون سا لام ہے؟ یہ لام ہو گیا جی یہ رسوب ہیں؟ یہ کون سا لام ہے؟ خفیف تاکہ منصوب. والا نام ہے نا. اس کو لام کئی کہتے ہیں. کیا کہیں گے؟ لام کئی ہے یہ. تاکہ. تاکہ. کون سا لام ہے؟ کون سا لام ہے؟ لام کئی. لام تاکہ. لام کئی جس کا ترجمہ ہوتا ہے تاکہ. کون سا لام ہے دوبارہ بتائیے. لام کئی اس کا مطلب. جی کیا ترجمہ کریں گے اب اس کا؟ تاکہ وہ سنے. تاکہ وہ سنے. تاکہ وہ سن. سن. کیا یہ کون سا ترجمہ ہوتا ہے؟ تاکہ وہ سن. سنیں سنیں. تاکہ وہ سنے. ارے کیا ہو گیا آج آپ لوگوں کو؟ یا تو میں غلط کر رہا ہوں یا آپ لوگ آج بہت ہی غلط کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے آج بہت زیادہ. مطلب آپ اس کا ترجمہ اس کو تاکہ وہ سن یہ کون سا ترجمہ ہوئی تو مجھے بتائیے. لیسمع تاکہ وہ سنے. میں آپ کے ساتھ یہی سیدھا کر رہا ہوں. یہاں کر لیتے. جی لیسمع یہ کون سا لام ہے؟ یہ پھر یہ تو لام امر ہے. یہ لام امر. کیسے پتا چلا یہ لام امر ہے؟ اس نے اخف کیا ہے. کیونکہ لام امر اخف کرتا ہے. لام کئی نصب کرتا ہے. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ اسے چاہیے کہ وہ سنے یا وہ سنے گا. اسے چاہیے کہ وہ سنے. یہ یسمعون کا صیغہ ہے. یسمعون کا صیغہ ہے. جی. جی جی. ارے کیا ہو گیا؟ ہاں نہ تو بول دیں یار. یہ کون سا صیغہ ہے؟ یسمعون. ترجمہ کریں اس کا. وہ سنتے ہیں سنیں گے. وہ وہ سب سنتے ہیں یا وہ وہ سنیں سنتے گے. ہیں وہ سنیں گے. لیسمعوا یہ کون سا نام ہے؟
ताकि वो सर ये ला में कई लग रहा है। आप बताइए मुझे। लियस नून एरा भी ड्रॉप हो गया, अलिफ आ गया, तो ये तो खफ लग। जी सर ये खफीफ हुआ है क्या? हाँ, क्योंकि सर यहाँ अलामत मुदारे ड्रॉप हुई है, अलिफ लगा हुआ है, और तो कहीं ड्रॉप नहीं हुई। नहीं नहीं सर, अलामत नहीं, मुदारे नहीं नून बल्कि नून नून वो नून 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 एराबी ड्रॉप है और अलिफ आ गया उसकी जगह ना, तो वो तो ठीक मुझे है। ये बताइए, नाम आपको कई लग रहा है कि अमर लग रहा है? ये बस सवाल है मेरा। सर कई लग कई लग रहा है। कई लग लग तो रहा है। जी कई लग रहा है। हाँ, एक जगह रुक जाए, कोई घबराए नहीं, रुक जाए, घबराए जी, नहीं। कई क्या लग रहा है कई लग रहा है? जी, कई लग रहा है। कई लग रहा है, ठीक। ये क्या लग रहा है? लियस सर, ये क्या लिखा है? लियस अगेन वही लिखा। जी, ये क्या लग रहा है? सर ये भी वही सेंटेंस लिखा, वही जुमला लिखा, लियस माहू। तो अब आप मुझे बताएं, ये नाम कौन सा लग रहा है? तो मुझे दोनों वर्ड्स एक जैसे ही लग रहे हैं ये। एक जैसे ही है ना। जी सर। एक बात बताएं, यस्माउना है, मुझे इसको खफीफ करना है तो क्या करूंगा? सर नून एराबी हटा देंगे, अलिफ लगा देंगे। और मुझे अगर इसको अखफ करना है तो क्या करना होगा? वो दोनों में एक ही बात। सर ये जो है वही रहेगा ना। आपको मैं बार बार एक चीज मैंने आपसे कही थी, जी आप लोग चीजों को याद नहीं रख रहे, उसको सोच नहीं रहे थोड़ा सा। मैंने आपसे कहा मुसन्ना के सीगे और मुजक्कर के जो सीगे होते हैं, जब उसकी नून एराबी हट जाती है तो अखफ हो या खफीफ हो, दोनों की शक्ल एक होती है। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको दोनों एक ही बताएगा कि वो खफीफ है कि वो अखफ है। राइट, मुसन्ना और आपका ये जवाब भी गलत था कि मुझे ये ओके ठीक है सर। आपका जवाब होना चाहिए था कि नाम कई भी हो सकता है और नाम अमर भी हो सकता है। मुझे नहीं मालूम, आपका जवाब क्या होना चाहिए कि नाम कई भी हो सकता है और नाम अमर भी हो सकता है। अब एक पहला वाले सीखे में कोई मसला नहीं हुआ आपको, वाहिद के सीखे में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ये खफीफ था। ये खफीफ था कैसे पता चला? क्योंकि इसके लाम कलमे के ऊपर नसब है, नसब आ गया। जी जी सही है सर। ये अखफ है कैसे पता चला? नाम कलमा साकिन साकिन है, मजूम हो। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इन दोनों जगहों पर। इन दोनों जगहों पर आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आई। इधर पेश आ रही है, इधर पेश आ रही है। कैसे पता चलेगा कि लाम कई कौन सा है, लाम अमर कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा, जब भी बतौर लाम अमर आएगा, जब भी बतौर लाम अमर आएगा ऐसी सिचुएशन में, और ये सिचुएशन कब मिल सकती है? मुसन्ना की सिचुएशन में मिल सकती है, ये हर उस जगह पे मिल सकती है जहां नून अराबी दाखिल होता है। नून अराबी कहाँ दाखिल होता है? फटाफट बताइए, कहाँ दाखिल होता है नून अराबी? जमा मुज़क्कर जी, और मुसन्ना के सेवा में बस। मुसन्ना के चार सेवा में और वाहिद मुअन्नस हाजिर। ये सिचुएशन आपको हमेशा उस जगह मिल सकती है जहां नून अराबी ड्रॉप होता है। नून अराबी खफीफ में भी ड्रॉप होता है, अखफ में भी ड्रॉप होता है। जुमले का सीगा एक ही तरह का नजर आता है। पता कैसे चलेगा कि ये लामे कई है या ये लामे अमर है? याद रख लीजिए, जब भी लामे अमर होगा, जब भी लामे अमर होगा, और ये सिचुएशन दोनों में आ सकती है, लामे अमर में भी आ सकती है और लामे कई में भी आ सकती है। ठीक है, ये
लाम अमर में भी आ सकती है और लाम कई में भी आ सकती है। याबुदूना क्या तर्जुमा करेंगे? वो सब इबादत करते हैं या करेंगे, वो इबादत करते हैं या इबादत करेंगे। करते हैं या करेंगे। ठीक है, मैंने इसके ऊपर नाम लगा दिया, मैंने उसके ऊपर क्या लगा दिया? नाम लगा दिया, लियाबुदू। मुझे बताइए ये लाम अमर है कि लाम कहीं है, ये बताइए। सर पता नहीं चल रहा, अब तो आपने बताया। जुमले का कॉन्टेक्स्ट बताएगा ना, जुमले का कॉन्टेक्स्ट अब आप समझ लें बहुत अच्छी सी तरीके से। जब भी ये बतौर लामे अमर आएगा, लामे कहीं भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट आपको सिर्फ एक समझना है, दूसरा खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हमेशा आपको वाव या फा मिलेगा। इससे पहले आपको क्या मिलेगा? वाव या फा। वाव और फा दोनों अतफ के लिए आते हैं, ठीक है? वाव भी अतफ के लिए आता है, फा भी अतफ के लिए आता है। इससे पहले हमेशा आपको क्या मिलेगा? वाव या फा मिलेगा। अगर ये लामे कई के तौर पे आएगा, अगर ये लामे कई के तौर पे आएगा तो इसी तरह से सीधा रहेगा, फलियाबुदू, और ताकि वो इबादत करे, फलियाबिदू, बस ताकि वो इबादत करे। लेकिन अगर ये लामे अमर के तौर पे आएगा तो इस लाम से पहले वाव या फा मिलेगा और ये लाम साकिन हो जाएगा, ये लाम साकिन हो जाएगा। फलियाबुदू, बस चाहिए कि वो इबादत करे। किस चीज की इबादत करे? रब्ब हादल बैत, रब्ब हादल बैती। रब्ब हादल बैती क्या चीज है? तो मफूल है। सर ये जुमला मियां बन रहा है क्या? रब्बा मुब्तदा है। रब्बा मुब्तदा कैसे हो सकता है? किस हालत में रब्बा? नहीं सर, नस्बी हालत में, ये मफूल है सर इसकी। लेकिन ये बना क्या? रब्बा हाजिल बैती, आपको क्या लग रहा है? मुफरद लग रहा है, मुरक्कब लग रहा है? कोई मुरक्कब सर, मुरक्कब। कौन सा मुरक्कब? सर हाजिल बैत मुरक्कब इशारी है, और रब्बा सब भूल गए आप, सर सब ये भूल चुके, सब भूल चुके। जी कोई और बताइए। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी कैसे? मुरक्कब इजाफी कैसे बना? मुरक्कब इजाफी क्योंकि रब्बा जो है वो मुदाफ है और हाजिल बैत जो है वो मुदाफ इलैह। नहीं, ठीक है मुदाफ इलैह, लेकिन किस तरह से? आपको मैंने बताया था कि मुरक्कब इजाफी में सिर्फ का इस्तेमाल भी होता है और इशारे का इस्तेमाल भी होता है। इसका तर्जुमा क्या करेंगे आप? रब्बा हाजिल बैती का क्या तर्जुमा करेंगे? इस घर का रब, क्या तर्जुमा करेंगे? इस घर का रब। ये मुरक्कब इजाफी है, इसमें इशारे का इस्तेमाल हुआ ना, ये इशारा है। जी सर। क्या बताया था कि जब मुरक्कब इजाफी में इशारे का इस्तेमाल हो तो क्या करते हैं? इशारे को हाइड कर देते हैं। नॉर्मल मुरक्कब इजाफी बनाए, नॉर्मल रब्बल मुरक्कब इजाफी क्या बनता? रब्बल बैती, रब का घर, रब्बल बैती, रब्बल बैती, इशारा हाइड, रब्बुल बैती, सॉरी, यस सर, रब्बुल बैती है, रब का घर, ऐसे ही बनेगा ना? जी।
रब्बुल बैती, फिर क्या करते हैं, इशारे को देखते हैं, इशारा किस तरफ है, इशारा मुदाफ की तरफ है कि मुदाफ इलैह की तरफ है, मुदाफ इलैह की मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह की तरफ होता है तो क्या करते हैं, मुदाफ इलैह से पहले लगा देते हैं, जी सर। और अगर मुदाफ इलैह मुदाफ की तरफ होता है तो फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद मुदाफ इलैह के बाद रब्बुल बैती हाजा कर देते थे, इस रब का घर। फिर तर्जुमा क्या हो जाता, इस रब का घर, ये है इस घर का, ये मुरक्कब इजाफी है जिसमें इशारे का इस्तेमाल हुआ है। अपनी ट्यूबलाइटों को जलाइए अच्छी तरह से। सर इसम की करनी पड़ेगी सर रिव्यू। आप रिव्यू कर नहीं रहे, देख नहीं रहे, आप लोग उसको अप्लाई नहीं कर रहे बेसिकली। देखिए अब तो आपके पास बहुत डेटा जमा हो गया है, ये तो हम बहुत सारी चीजों को आगे पीछे करते रहेंगे तो फंस जाएंगे आप लोग। अपनी मेहनतों को जाया मत कर दे, पॉइंट समझने की कोशिश करें। लामे कई और लामे अमर दोनों ली हैं, लामे कई लामे अमर दोनों की हैं, ली के साथ आते, एक अखफ करता है एक खफीफ करता है। वाहिद सीगे में कोई मसला नहीं है, खफीफ आपको सीधा सीधा नजर आ जाएगा हालत नसब में होगा, अखफ आपको सीधा सीधा नजर आ जाएगा कि वो जज़म होगा। लेकिन जब मुसन्ना का सीगा हो, जब मुसन्ना का सीगा हो या जमा का सीगा हो तो मुसन्ना और जमा के सीगे एक ही तरह से होते हैं। मुसन्ना और जमा के सीगे एक ही तरीके से होते हैं। ऐसी सूरत में कैसे पता चलेगा आपको, ऐसी सूरत में कैसे पता चलेगा कि ये सीगा किसके लिए आया है, ये सीगा किसके लिए आया है, कि ये इससे क्या मुराद है। तो याद रखिएगा ऐसी सूरत में हमेशा जब भी, और ये तो कुरान मजीद में आपको बहुत ज्यादा स्लूब मिलेगा नॉर्मली, जब भी ये लामे जो है वो अमर के तौर पे आएगा, उमूमन आपको पहले वाव या फा मिलेगा, उमूमन आपको इससे पहले वाव और फा मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि आपको सीगा पहले ही मिले, आपको हो सकता है सीगा इसका पहले ही मिले। सूरह हशर की आयत आप देखें क्या है, सूरह हशर का जो आखिरी रुकू है उसकी क्या आयत आती है, वो सब रखा है आप लोगों ने, हाथ में नहीं रखा हो। वल्लज़ी, सूरह हशर पता है कौन सी सूरत में, 28वीं में है। जबरदस्त, वल्लज़ी, पढ़े आयत नंबर 18, आयत नंबर और पढ़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल, अलग अलग करके पढ़े, अलग अलग करके पढ़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकू, छोड़ दें अब यहाँ तक, तकुल्लाह तक का छोड़ दें। आगे देखें क्या आ रहा है, वल तंजुर वल तंजुर, वल तंजुर, नफ्सुम मा क़द्दमत, वल तंजुर। मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है वल तंजुर, ये यही लाम में अमर इस्तेमाल हुआ है। इसका तो खैर नाम कलमा भी वाज़ेह है ना, लेकिन अगर ना भी हो तो आप देखेंगे इस नाम के ऊपर कसरा नहीं आ रहा, साकिन आ रहा, जी साकिन आ रहा। वल तंजुर क्या तर्जुमा करेंगे, उसे चाहिए कि वो देखे। लामे अमर आएगा इधर, अगर ये लामे कई होता तो क्या होता मुझे बताइए, अगर ये लामे कई होता तो फिर ये क्या होता, ताकि फिर वला तंजुर, फिर ये होता वली वली, तंजुरा। हाँ अमर है, वली फिर इसका क्या तर्जुमा करते हैं, वली तो आके ताकि वो देखे। फल यंजुरुल इंसाना मिम्मा खुलिक़, खुलिक़, फल यंजुर। देखिए अगर आयत निकालेंगे,
خلق من ماء دافق. نظر ینظر فلینظر، وہ تو را کے نیچے آپ کو کسرہ جو ہے عارضی کسرہ مل رہا ہے آگے سے ملانے کے لیے، فلینظر الانسان. آپ کو پتا ہے نا کہ فعل کے اندر کسرہ کبھی نہیں آتا، جس طرح سے اسم کے اندر جزم نہیں آتا فعل میں کسرہ نہیں آتا. یاد رکھیے گا اسم پہ جزم نہیں آتا کبھی. سر ایک منٹ، یہ پوائنٹ لکھ لوں میں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا اسم پہ جزم کبھی بھی نہیں آتا، نہیں، اسم پہ کبھی جزم نہیں آئے گا. اسی طرح سے فعل پہ کبھی کسرہ نہیں آئے گا. کسرہ جب بھی آپ کو فعل کے نیچے نظر آ جائے سمجھ جائے گا یہ عارضی کسرہ ہے ملانے کے لیے. اچھا اچھا، اسی لیے تھا یہ فلینظر انسان ہے نا، فلینظر انسان. تو ملا کے پڑھا تو پھر کیا فلینظر الانسان. بس چاہیے کہ انسان دیکھے. کیا چیز دیکھے؟ کیا چیز دیکھے؟ مما خلق. خلق کا بتائیں کون سا فعل ہے؟ فعل مجھول ہے سر، مجھول ہے. کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا؟ فاعل یہاں محذوف ہے، معذوف ہے، اسم نائب الفاعل یوز ہوگا. نائب الفاعل ہوگا، ہوا اس کا فاعل اس کا نہیں ہوگا. خلق چاہیے کہ وہ اس کو دیکھے. تو بس اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اسی طرح سے جیسے آپ کو اس میں ملتا ہے بقرہ کے اندر جو آیت الدین ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. بس چاہیے کہ وہ لکھ لیں بینکم اپنے درمیان، کاتب بالعدل، عدل کے ساتھ. تو پہچان کیا ہے یاد رکھیے گا. اور یہ لام امر قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا. لام کئی بھی استعمال ہوا ہے کافی، لیکن لام امر تو بہت زیادہ استعمال ہوا، بہت زیادہ استعمال. یہ لام امر کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ خواہش کے لیے استعمال، خواہش کے لیے چاہیے، ایسا کرنا چاہیے. لام امر اور لام کئی کی پہچان کو بس ذہن میں رکھیں کہ لام امر کا جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے، چاہے وہ لام امر میں ہو چاہے وہ لام کئی میں ہو، وہ تو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا. لیکن اگر وہ مثنیٰ کا صیغہ ہو یا جمع کا صیغہ ہو تو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاتا. تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی وہ بطور لام امر آئے گا، لام امر جب بطور آئے گا تو ایسی صورت میں آپ کو عموماً جو ہے اس سے پہلے واو، قرآن مجید کا اسلوب آپ کو بہت ملے گا، واو اور فا ملے گا. اور جب بھی واو اور فا ملے گا ایسی صورت میں وہ جو لام ہوگا وہ لام امر ہوگا تو وہ ساکن ہوگا، ساکن ملے گا. چاہے واحد کا صیغہ ہو، چاہے مثنیٰ کا ہو، چاہے جمع کا ہو، ملے گا آپ کو واحد، مطلب ساکن ہی ملے گا. اور اگر نہ بھی ملے تو میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا. اور اگر نہ ملے وہ ساکن تو پھر آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ کیا ہے، وہ لام کئی ہے، کیونکہ شکل ایک ہی رہتی ہے مثنیٰ اور جمع. تو امید ہے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی سیشن کے اندر آپ کے ساتھ کچھ اور حروف ایسے رکھیں گے کہ جو حروف جو ہے مضارع کو اخف کرتے ہیں. ایک تو آپ نے اخف کی کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں آلریڈی. وہ کیا تھیں کہ جب امر ہوتا ہے اس سے اخف ہو جاتا ہے، فعل نہیں ہو اس سے اخف ہوتا ہے، فعل امر ہے اس سے اخف ہوتا ہے. لیکن جس طرح سے خفیف کے لیے کچھ حروف آپ کے سامنے آئے تھے، لن، ان، کئی، حتی، لی، یہ جب داخل ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ مضارع جو ہے وہ خفیف ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کچھ ایسے حروف ہیں جو مضارع پہ جب داخل ہوں گے تو اس کو اخف کر دیا جائے. تو وہ اخف والا سیشن میری کوشش تو یہ تھی کہ آج وہ دونوں ہی ہو جاتے کیونکہ چند حروف ہی ہوتے ہیں. لیکن آج آپ لوگوں کی پرفارمنس معذرت کے ساتھ بہت ہی ماٹھی تھی. آج مجھے لگتا ہے شاید آپ لوگوں نے روزہ ہوتا تو نہیں رکھا تھا آج آپ لوگوں نے کہیں، کہ بھوک کی وجہ سے تو نہیں تھا آج؟ جمعہ بنا رہے جمعہ بنا تو رہے تھے، جمعہ لکسی تو نہیں تھا، جمعہ لکسی اور جمعہ لکسی. ڈاکٹر صاحب آج خیریت تو تھی؟
نہیں وہ یہ ہوتا ہے ایک دم سے دماغ کبھی مشرق کو کبھی مغرب کبھی شمال کبھی جنوب تو وہ جلدی سے گھومتا نہیں. سر ایسا تو نہ کریں, کسی دن آپ اپنی مریض کی آپریشن ٹیبل میں بیٹھ کے اگر آپ کا دماغ ایسے ہو گیا تو اس مریض کا تو کام ہو جائے گا. ان ایکسپیکٹڈلی کوشچن جب آتے ہیں نا تو پھر بڑا مشکل ہو نہیں جاتا نہیں, لیکن ان ایکسپیکٹڈلی آج آپ لوگوں کی پرفارمنس جو ہے اگر میں دیکھوں تو آج بہت ہی جو ہے نا وہ بہت زیادہ آج کچھ آپ لوگ شیل میں جا کے آپ لوگ نے پڑھائی کی ہے. بہت زیادہ. مطلب حالانکہ آج کا جو سبجیکٹ تھا اس میں تو کچھ تھا ہی نہیں, صرف آپ نے حروف کو دیکھنا تھا. لیکن جو چیز تھوڑی سی ڈسٹربنگ مجھے نظر آئی وہ یہ کہ آپ لوگوں کا پاسٹ کا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ لوگ بھول چکے ہیں یا اس کی آپ لوگوں کوئی اتنی زیادہ تھوڑی سی ٹیک کیئر نہیں کی ہے. میرے خیال میں تھوڑا سا خیال کریں سر اس کا. اتنی محنت کی ہے پچھلے اتنے عرصے سے آپ لوگ لگے ہوئے, اس کو اتنی آسانی سے جانے نہ دیں اپنے ہاتھ سے. Sorry about that. سر ایک آیت کا حوالہ میں پوچھ لوں سر, سورۃ الحج کی آیت ہے, اس میں سر اس میں آتا ہے ثم لیقضوا پھر ولیوفوا پھر ولیطوفوا. اب آپ مجھے خود بتا دیں, اب آپ مجھے خود بتا دیں, چلے آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیے. سر وہ ذہن میں آ رہا تھا, میں نے کہا میں سوال کر لوں پھر وہ لگ جائے گا. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے لام سے پہلے واو آ رہا ہے تو, اور لام دیکھیں لام کیا آ رہا ہے, لام ساکن آ رہا ہے نا, ساکن آ رہا ہے. جی جی, بس آپ مجھے بتائیے کیا ہے یہ لام امر ہے, یہ کہیے لام امر ہے کہ نام کہیے لام امر ہے سر, یہ آپ نے واو. بس چاہیے کہ وہ فلیوفو پورا کرے اسے. جی جی بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ اس سلسلے کی آیات ہیں بڑی زبردست. آپ کو سورہ حج تو کیا آیا کیا صورت ہے, مطلب میں آپ کو سورہ حج کے بارے میں بتاؤں کہ جب میں سر اسی پیرا میں سورہ حج جب میں نے شروع کی تھی تو سورہ حج کی میں پہلی دو آیت پڑھنے کے بعد آگے آیت نہیں پڑھ سکتا. میں نے جب یہ سورہ حج کی تفسیر شروع کی تو تقریباً میرے ساتھ 15 دن تک یہ معاملہ ہوا کہ میں پہلی دو آیت کے بعد میں بلکہ دوسری آیت میں مکمل کر ہی نہیں پاتا. وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ اس دن تم دیکھو گے کہ عورت جو ہے وہ اپنے دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ دے گی. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے خاص لفظ استعمال کیا ہے, موردت. موردت کہتے ہیں کہ اپنی چھاتی سے دودھ پلانا. یہ بوتل سے دودھ پلانے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور آپ امیجن کریں کہ کیا ٹائم ہوگا کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتی ہے وہ اس حالت کے اندر اس کو چھوڑ دے. آپ اس کیفیت کو صرف سوچیں. سورہ حج تو بہت پاورفل سورت ہے اور اتنا زبردست اس کا جوڑا ہے. سورہ حج کا جوڑا بنتا ہے سورہ مومنون کے ساتھ. سورہ حج کے اندر انسان کی تخلیق کے کچھ عوامل اللہ تعالیٰ نے ذکر کی, لیکن اس کا جو پایا تکمیل ہے آپ سمجھ لیں کہ سورہ مومنون کی جو 3 آیت ہے نا, ڈاکٹر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پوری آپ سمجھیں کہ ایمبرولوجی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں ڈالی. اور مجھے اب تک یاد ہے کہ جب میں نے اس کے اوپر ایک سیشن اپنا کیا تھا اسے میری بڑی سپورٹ کی تھی. ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی ہوتی ہیں ڈاکٹر شائستہ. تو ایسی چیزیں تھی کہ میرے لیے تو تھی دنگ رہ جانے والی, لیکن وہ میڈیکل وہ گائنی کی ہیڈ ہیں سروسز ہاسپٹل لاہور کے اندر, اور پروفیسر بھی ہے. اور جب ان کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا, ان کے ساتھ پورے سیشن تیار کیا تھا, تو وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی کہ اس میں سے تو کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے اپنی کتابوں میں نہیں پڑھی. اور ڈاکٹر کیتھ مور کا نام اگر آپ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ڈیفینیٹلی سنا ہوگا. ڈاکٹر کیتھ مور جو ہے یہ کینیڈا کے ہوتے تھے اور یہ مسلمان ہو گئے تھے, اور انہوں نے اسی کے اوپر ریسرچ کی تھی نایات کے اوپر, اور انہوں نے اپنی شہادت جو ہے وہ دمامی کے اندر کانفرنس تھی 1981-82 کے اندر کوئی, اس میں انہوں نے دی تھی اور ایک ایک چیز ایز اٹ از پروف کی ہے. اور جب کہ یہ دیکھیں کہ ایمبرولوجی کے اوپر کتنی کتابیں لکھی ہوگی, بڑی کتنی لوگ پڑھتے ہوں گے اور کیا کیا لکھا گیا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے صرف 3 آیات کے اندر پوری ایمبرولوجی کھول کے پلا. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقام پہ ایک آدھ جگہ پہ اور بھی کہی ہے.
جیسے نطفے کے حساب سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا ایک جگہ پہ کہ ہم دونوں نطفوں کو ملا دیتے, تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں تو ایک ہی ذکر چھیڑا, لیکن پھر ایمبرولوجی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بیسکلی جو ایک مدر اوویوم جو ہوتا ہے وہ اور جو آپ کا جو مین کا جو جراثیم ہے جب آپس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے قرآن میں سورہ دہر کے اندر کہ ہم ان دونوں کو ملا دیتے ہیں. اور یہی پورا آپ کو ایمبرولوجی میں ملتا ہے کہ دونوں جب ملتے ہیں آپس میں, کیونکہ وہ جو اسپرم ہوتا ہے اسپرم کے اندر بھی جو حصہ ہوتا ہے اس کی بھی ایک ٹیل ہوتی ہے اور اس کا بھی ایک ہیڈ ہوتا ہے, اور آدھا ڈی این اے میل کے پاس ہوتا ہے اور آدھا ڈی این اے فیمیل کے پاس ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس کو سورہ زہر میں, تو اللہ نے بتایا کہ میں دونوں کو ملا کے پورا گھماتا ہوں, اور وہی چیز جو ہے ایمبرولوجی میں یہ بڑا زبردست جوڑا ہے سورہ حج اور سورہ مومنون, بہت ہی زبردست. تو یہ بھی جو بات جو آپ نے بھی آیت پڑھی نا بڑا خوبصورت ہے. آپ اگر سر یہ آیت مجھے پڑھی گئی ہے, یہ 29 ہے سر, یہ سورۃ الحج کی. کون سی والی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جو جس میں میں نے آپ سے سوال کیا نا, یہ بھی بڑی, ہاں یہ بڑی زبردست, بڑا زبردست جو اللہ تعالیٰ نے پورا جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر شروع کیا نا پہلے حج کا, وَإِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ سے پوری آیت یہاں سے شروع ہوگی. جی سر یہ بڑے خوبصورت. اور آپ دیکھیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اونٹ کی قربانی کا ذکر کیا, جی جی سر وہ آیات پڑھیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اونٹ کی قربانی کا جو طریقہ بتایا, اور وہی دیکھیں طریقہ کار آج تک ہم اس کو اسی طرح سے کرتے ہیں. آپ کو پتا نا باقی جتنے بھی جانور ہیں ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جاتا ہے, اونٹ ایک واحد ہے, اسی لیے اونٹ کو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جس کو ہم لوگ عید الاضحیٰ کہتے ہیں, اس کا ایک اور نام بھی ہے, اسلامی نام اس کا کچھ اور ہے. آپ کو معلوم ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ نحر. نحر کہتے ہیں اس کو, نحر کہتے ہیں اسی لیے. آپ کو پتا ہے اونٹ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ سوچتے ہیں اونٹ کی تو بڑی شان ہے, عرب کا تو اونٹ ایک بہت بڑا مقام ہے, تو اس کو یوم النحر اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ واحد ہے کہ جو اس کو کھڑے کھڑے کرتے ہیں. اور روایت میں ملتا ہے ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مقام پہ تقریباً 100 اونٹوں کا نحر اپنے ہاتھوں سے کیا. جی سر. تو یہ تو بڑی مطلب بہت پاورفل صورت ہے سورہ حج, ویری پاورفل. بلکہ قرآن مجید کی تو ایک ایک آیت بڑی پاورفل ہے, اس میں تو کچھ دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ نے اس کا ذکر چھیڑا تو سورہ حج اور سورہ مومنون کا ایک خوبصورت جوڑا ہے. اور پھر سورہ حج زیادہ پاورفل اس لیے کہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں دو رائے ملتی ہیں. کچھ نے کہا مکی ہے, کچھ نے کہا مدنی ہے, لیکن اکثریت نے یہ کہا کہ یہ وہ صورت ہے کہ یہی وہ صورت ہے نا جہاں سے پھر قتال کے بھی احکامات آئے. یہ پہلی جگہ ہے جہاں سے قتال کے بھی احکامات آئے. اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آپ سمجھیں کہ دوران ہجرت اس کی کچھ آیات کی. بہت پاورفل صورت ہے, بہت ہی. الفاظ اس میں کچھ ثقیل ہیں, بلکہ اگر آپ دیکھیں مکی صورتوں کا تو ایک خوبصورتی بھی ہے. یہ چیلنج تھا نا, مکی صورت ایک دفعہ آپ اچھی طرح سے کر لیں تو مدنی صورت تو آپ کو اردو کا اخبار لگتی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اردو کا اخبار لگتا ہے. اس کے مقابلے میں جب آپ سورہ آراف میں چلے جائیں, بلکہ مکی سورت جتنے چلے جائیں, ایون آپ سوچیں کہ جو آخری جز ہے آپ کا وہ تو بالکل ابتدائی دور کا ہے نا, آخری جز, اس کے آپ الفاظ دیکھیں بڑے ثقیل ہیں. کیونکہ چیلنج تھا ڈائریکٹ ان سے کہ جن کو اپنی زبان پہ بڑا عبور حاصل تھا, جو کہ کہتے تھے کہ عربی ہے یا عجمی. عجمی کہتے ہیں گونگے کو, تو وہ کہتے تھے کہ جس کو عربی بولنے نہیں آتی وہ گونگا ہے ان کی نظر. بڑا فخر تھا ان کا. اور بڑا ان کے آپ کو پتا ہے ایسے ایسے شاعر ہوتے تھے کہ جن کے جو ونر ہوتا تھا اس کلام کا, اس کے کلام کو کعبے کے اوپر لٹکایا جاتا, اور بالفعل جتنے شاعر ہوتے تھے اس ونر کو جو ہے وہ سجدہ کرتے تھے, اور پھر وہ اس کلام جو ہے نا 1 سال تک لٹک پڑا تھا. سیدنا عمر کا ایک بڑا زبردست قول ہے, آپ نے کہا کہ اب قرآن کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اہل زمانے جاہلیت کی شاعری کو ضائع مت کرنا, زمانے جاہلیت کی شاعری کو ضائع مت کرنا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سورہ زاریات میں شاید نہیں ہے, میرے خیال میں سورہ صاد میں ہے, جہاں سورہ ذات میں کہ سورہ صفات میں میرے ذہن سے بھی نکل گئی, جہاں
सैयदना इसहाक की विलादत का जिक्र है, और जहाँ फिर ये बात आती है कि जब वो फरिश्ते आते हैं सैयदना इब्राहिम के घर पे, तो दो काम होते हैं। एक काम तो ये होता है कि उन्होंने सैयदना लूत की कौम के ऊपर अजाब देना था, दूसरी खुशखबरी देनी थी। तो वहाँ आप देखें कि जब वो खुशखबरी देते हैं तो वहाँ आयत आती है फदहकत, एक जगह पे आता है कि उसने अपने माथे पे हाथ मारा सारा ने, और एक जगह पे है फदहकत। दहकत या आपने फेल पढ़ा हुआ है, दहका यदहकु दहकन, वो हंसा। तर्जुमे में आपको यही माना मिलता है, तर्जुमे में यही माना मिलेगा कि जब फरिश्तों ने खुशखबरी दी तो सारा हंस पड़ी। मुझे बताइए कि आपके घर में कोई खुशखबरी दे आपको, आपके घर में आके कहे कि आपके यहाँ लड़का पैदा होगा है और आपकी उम्र 80 साल हो या 90 साल हो, आपको हंसी छूटेगी क्या? और आपको ये भी मालूम हो कि फरिश्ते और आप हंस देंगे क्या? लॉजिकली मुझे जवाब बताइए, हंसेंगे क्या? दहाका के एक और माना भी है, क्योंकि अगर आप कुरान तो अपनी तशरीह खुद पेश करता है। आप ये देखें कि सैयदना जब भी सैयदना ईसा की विलादत का जिक्र हुआ है, उससे पहले किसकी विलादत का जिक्र हुआ? सैयदना ईसा की विलादत से पहले किसका जिक्र मिला कुरान में आपको? दो मुकाम में, सिर्फ दो ही मुकाम में जिसमें सैयदना ईसा की विलादत का जिक्र है, सूरह आल इमरान और सूरह मरियम। इन दोनों की विलादत से पहले किसका जिक्र पहले मिला है? याहिया, सैयदना याहिया का, क्योंकि सैयदना याहिया की पैदाइश भी तो मौजूदाना थी। सैयदना याहिया की पैदाइश भी मौजूदाना थी। क्यों? क्योंकि जकरिया की जो बीवी थी वो पैदाइशी बांझ थी। एक पैदाइशी बांझ होता है जिसको आखिर कहते हैं, और एक वो बांझ होता है जो वक्त के साथ साथ हो जाता है जब औरत की साइकिलिंग खत्म हो जाती है, उसको अकीम कहते हैं, वो भी बांझ होती है। दो किस्म के बांझ है, एक वो बांझ है कि वो बाय डिफॉल्ट बांझ है, बाय बर्थ बांझ है, जिसको आखिर कहते हैं। कुरान ने दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए, आखिर भी इस्तेमाल किया और अकीम भी इस्तेमाल किया। सैयदा सारा अकीम थी, आखिर नहीं थी। तो दहाका के एक माना है ये है कि औरत की साइकिल जो है ना वो शुरू हो जाए। तो दहाका जैसी खुशखबरी हुई, दहाका उनकी साइकिल शुरू हो गई। लेकिन बस हम नहीं करते तर्जुमा, हमें बहुत सारी जगहों पे हम बहुत सारी चीजों में रुक जाते हैं, लेकिन ये सारे आपको चीजें मिलेंगी, बहुत सारी चीजें। तो कुरान बड़ी खूबसूरत चीज है, इसको अगर आप इस नीयत से पढ़े और ये सोच के पढ़े और ये दुआ करके पढ़े, हमेशा याद रखें अल्लाह से ये दुआ करा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा ना आपको, अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान कौन है? जिसने तुमको कुरान सिखाया। ये कुरान हमें अल्लाह सिखाता है, कोई नहीं सिखा सकता। हमें लोग समझा सकते हैं, अपना रेफरेंस बता सकते हैं, अपनी चीजें बता सकते हैं। कुरान हमें सिखाएगा या अल्लाह सिखाएगा या अल्लाह के रसूल सिखाएंगे। जो कुछ आपको उनकी सीरत से मिल जाए, जिस तरह से सैयद आयशा से पूछा था किसी ने कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताएं, तो आपने क्या फरमाया? क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? यही तो सीरत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चलती फिरती सीरत है। तो कुरान आपको सिखाएगा अल्लाह या अल्लाह के रसूल। तो आप अल्लाह से ये दुआ क्या करें कि अल्लाह तुमसे इस कुरान को सिखा, इस तरह से सिखा, इस तरह से समझा जैसे इसको समझने का हक है। और अल्लाह तो खुद कहता है अर रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ही तो है जिसने, और फिर अल्लाह ने फिर जो सिफात आगे बताई है, अल्लामाहुल बयान, आपको बोलने की सिफात दी, इससे बड़ी कोई सिफात है? नहीं तो इंसान में और जानवर में जो बुनियादी फर्क एक है, वो एक बड़ा फर्क ये भी है, इंसान बोलता है, बात करता है, समझते हैं उसको। अल्लामाल कुरान, अल्लाह ने सिखाया। अल्लाह ताला जो कुछ आज हमने पढ़ा, अल्लाह ताला हमें इसमें से खैर ही खैर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह हज के बारे में एक इंफॉर्मेशन अगर मुझे इजाजत दें तो मैं ऐड कर दूं क्विकली। करें सर। ये इसमें बिल्कुल आखिर में जो मक्खी का जिक्र आया है कि जबरदस्त है सर, जबरदस्त है। यखलुकू, और इसका जिक्र इसलिए आया कि साइंस के मुताबिक अल्लाह ताला ने इसकी इसलिए कहा है, एग्जांपल दी है कि मक्खी का डीएनए द सिंपलेस्ट डीएनए है जी। और जब इसका डीएनए जब